كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، جاہ و جلال، تحمید و تقدیس صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے اس سنسار کی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بطور خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج سے ایک عنوان میں نے لیا ہے جو تقریباً میرے خیال سے 4 یا 5 جمعہ چلنے والا ہے۔ کافی عمیق اور گہرا عنوان ہے، اور آج امت مسلمہ کو اس عنوان کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، آپ کے صفات کے تعلق سے علم حاصل کریں، اور جو فسادی لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک بنا کے رکھ دیا ہے، ایسے عقیدوں سے یا بدبودار عقیدوں سے اللہ مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک عربی کے مسئلے سے بات شروع کرتا ہوں آج کہ الناس اعداء لما لم یعرفوا بہ۔ کسی عربی داں نے کہا ہے کہ لوگ اس چیز کے از خود دشمن ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت مثال ہے کہ جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں، پھر اس کی قدر یا ناقدری ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے اس کے بنانے والے کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور انٹروڈکشن اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے کی طرف دیکھنا ہوگا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ اس سے زیادہ بہترین تعارف، انٹروڈکشن، پہچان کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں معلوم کرنی ہے، آپ کے مراتب کو اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے طرف رجوع کرنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کس طرح کرایا ہے۔
اور یہی بات ہے آج، کسی نے ابن عربی کو فالو کیا، کسی نے وحدت الوجود کے ماننے والوں کو فالو کیا، کسی نے کسی اور کو فالو کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان نہ سکے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج اس شش و پنج میں پڑی ہوئی ہے کہ محمد بشر تھے کہ نور تھے۔ ظالموں نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو، ماشاءاللہ قرآن کا علم تو پہلے ہی نہیں ہے، اگر سب سے زیادہ قرآن سے کوئی قوم دور ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ پیاس بجھے گی پانی سے، اور پانی چھوڑ کے ہر قسم کی چیز سے ہم پیاس بجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن پانی نہیں پینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن پیاس بجھے گی پانی سے، تو پیاس بجھانا ہے تو سب سے پہلا کام پانی حاصل کرنا ہے، پانی کو پینا ہے۔ پیاس مٹی سے نہیں بجھے گی، بالو سے نہیں بجھے گی، ریت سے نہیں بجھے گی، کھانے سے نہیں بجھے گی، کسی اور چیز کو ڈال لینے سے نہیں۔ پیاس بجھانے والی شے کیا ہے؟ پانی ہے، اور پانی پی لیں گے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ پیاس بجھ جائے گی۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، شریعت کا معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ اور جو قوم قرآن سے دور ہو جائے وہ اس پیاسے کی طرح ہے جو پانی سے دور ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ رب العالمین اس قوم کو قرآنی تعلیم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر جاننا ہے اور آپ سے حقیقی محبت کرنی ہے، جس محبت کا اشارہ قرآن کرتا ہے، جس محبت کے مدارج کو قرآن بیان کرتا ہے، اگر اس طرح کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے تو محمد کی ذات کو سب سے پہلے پہچاننا ہوگا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا ہی ہوگا، جو آپ کی ذات اقدس پہ اللہ رب العالمین نے 23 سالوں تک نازل فرمایا۔ نہیں تو حالت وہی ہوگی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت الذلۃ والصغار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے احکام کے تعلق سے اگر یہ قوم خلاف ورزی کرتی رہی تو اس مسلم قوم کو ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میں نے یہ عنوان اسی لیے لیا کہ پچھلے دنوں 12 ربیع الاول، جس کو یہی لوگ 12 وفات کہتے تھے، آج یہ کبھی میلاد النبی ہوا، کبھی جشن میلاد ہوا، کبھی جلوس میلاد ہوا، اب جشن عید میلاد ہے۔ یہ کبھی اس کا اصل نام 12 وفات ہوا کرتا تھا، اور آج بھی 12 وفات ہی ہے۔ یعنی اس قوم کو کیسے عزت ملے گی جو اس امت کے یعنی روشنی اور اس امت کے اجالے کے انتقال کے دن روڈوں پہ اپنے سروں پہ پٹیاں باندھ کے شراب کے نشے میں ناچ رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ منظر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اسی دن ہی مجھے کہیں جانا تھا، گیا، گاڑی نکالنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور سارے نعرے مستانہ لگانے والے بلوں سے نکل کے روڈ میں آ گئے ہیں۔ کہیں عورتیں ہیں، کہیں بچے ہیں، کہیں بوڑھے ہیں، کہیں نوجوان ہیں۔ شکلوں سے مسلمان تو نہیں لگ رہے تھے، شکلوں سے مسلمان نہیں لگ رہے تھے، بس ایک پہچان ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ پہچان یہ تھی کہ انہوں نے گنبد خضرا کا نقشہ بنایا ہوا ایک جھنڈا پکڑ لیا تھا،
کہ دنیا اس جھنڈے کی وجہ سے انہیں مسلمان سمجھے، جس ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن پکڑنا تھا اور ایک ہاتھ میں حدیث رسول پکڑنا تھا، اس ہاتھ سے قرآن پھینک کر کے انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصل کیا منصب سے اٹھا کر کے انہوں نے اور کسی منصب پہ بیٹھا دیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا رسول نہیں مانا تو اپنا حاجت روا بھی نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانا تو نبی سے مانگا بھی نہیں، ان کے خدا الگ تھے، لیکن انہوں نے نبی کو رسول بھی مانا اور نبی سے مانگنے بھی لگے، نبی کو داتا بھی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا ہی نہیں۔ اور سب سے بہترین پہچان اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس کا درس دیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ گاڑی پٹری سے اتر چکی ہے، اور کسی شاعر کا شعر غالباً 1933 میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیرے دماغ میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، وہی شراب وہی ہاؤ ہو رہے باقی، وہی شراب وہی ہاؤ ہو رہے باقی، طریقے ساقیے رسم و کدو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ کسی نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان اگر کوئی کرا سکتا ہے تو وہ خالق محمد ہے، خالق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رب ذوالجلال ہے جس نے اپنے نبی کو پیدا کیا، اور وہی بتائے گا کہ میرا نبی کیا ہے، میرے نبی کی ذات کیا ہے، میرے نبی کو میں نے کیوں پیدا کیا۔ آئیں آج کے خطبے میں مختصر یہ جائزہ لیتے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے کے عنوان سے یہ پہلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی نبی سے محبت اور اطاعت کی مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی کی اطاعت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حقیقی محبت ہے وہ اطاعت کے زمرے میں آتی ہے۔ سب سے پہلے آج کے خطبے کے لیے میں نے جو آیت نوٹ کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کا تعارف کرا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق جو رسول تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہارے ہی میں سے ہے، یعنی تمہارے ہی جنس سے ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ جن نہیں ہے، وہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہی جنس سے میں نے تم میں رسول بھیجا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یعنی پہلی بات، پہلا تعارف جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میرا رسول جو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ کوئی فرشتہ نور یا آگ سے بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ آدم کی اولاد سے ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور تمہارے ہی جنس سے ہے، انسان میں سے میں نے بھیجا ہے۔ یہ قضیہ ختم ہو گیا۔ قرآن پڑھیں تب تو معلوم ہو۔ قرآن یہاں دادا گنج کی کہانی پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، یہاں گلبرگہ والے کی کہانی پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، یہاں گھدے پیر اور کتے شاہ ولی کو پڑھنے سے فرصت ملے تب تو قرآن پڑھیں، یہاں گنج العرش کو پڑھنے سے فرصت ملے تب تو قرآن پڑھیں، یہاں پتہ نہیں کون سے خواجہ، کوئی طوطا ولی ہے،
کوئی پرندہ ولی ہے، کوئی کوا ولی ہے، کوئی ننگے شاہ ولی ہے۔ ننگا ولی ہوتا ہے؟ کوئی ننگا ہے، کوئی چکڑ کھا رہا ہے، کوئی افیم کے گھونٹ لے رہا ہے، کوئی اور کچھ لے رہا ہے، ناخن بڑے ہیں، بال لٹک رہے ہیں، جو جتنا گندا ہو جائے وہ ان کا پیر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے اندر جتنی گندگی ہو اس کو یہ اتنا اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طہارت الطہور نصف الایمان، کیا ہے؟ صفائی آدھا ایمان ہے، اور آدھے ایمان میں ساری چیزیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو پڑھنے سے فرصت ملے، روڈ پہ ناچنے سے فرصت ملے، تب نہ قرآن پڑھیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کو پہچاننا ہے تو میرے قرآن کو پڑھ، اس لیے کہ میرے نبی کے بارے میں تجھے اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا، میرے قرآن میں ہے جو میں نے میرے نبی پہ نازل کیا ہے۔ میرے نبی کو جاننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی جنس سے میں نے رسول بھیجا ہے، خبردار میرے نبی کو انسانیت کے مرتبے سے گھٹایا بڑھایا تو تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے اپنے بارے میں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، بخاری کی روایت ہے کتاب الانبیاء میں، مجھے ویسے اپنے مرتبے سے نہ بڑھا دینا، اپنے منصب سے مجھے نہ بڑھا دینا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ عبدہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، میں اس کا بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، پس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، مجھے نور نہ کہنا، مجھے نار نہ کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی جس طرح سے درگتی نصارہ نے بنائی تم نہ بنانا، اگر تم نے مجھے اپنے منصب سے اٹھایا گرایا تو دنیا کے اندر تمہیں ضلالت سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ تم نے اس نبی کو ذلیل کیا، اسے اس کے منصب سے ہٹایا جس منصب پہ نبی کو مبعوث کرنے والے نے اپنے نبی کو رکھا تھا۔ اگلی بات اللہ نے فرمائے عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو تمہاری بڑی فکر ہے، تمہیں بڑا عزیز رکھتا ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کو اپنی تکلیف محسوس ہوتی، تمہاری گھٹن میرا نبی اپنی گھٹن محسوس کرتا ہے، ہمیشہ تمہاری فکر میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرا نبی اپنے امت کے بارے میں کتنا فکر مند رہتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کتنی فکر تھی، عشاء کی نماز آخری وقت میں کر دیتا اگر میری امت پہ گرہ نہ گزرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں کر دیتا اگر میری امت پہ گرہ نہ گزرتا۔ کتنی فکر تھی اپنی امت کی، ہر وضو کے وقت مسواک کو واجب قرار دے دیتا اگر میری امت پہ گرہ نہ گزرتا۔ تراویح کی نماز 3 دن پڑھا کر کے ہٹ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر میرے امت پہ گرہ نہ گزرتا تو اسے فرض قرار دے دیا جاتا، میں اور راتیں پڑھاتا۔ کتنی فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت، اور یہ محمد سے محبت کا دعویٰ کر کے ننگا ناچ کر رہا ہے۔ محمد کی تعلیمات سے اسے مطلب نہیں، محمد کی زندگی سے اسے مطلب نہیں۔ سلمان اور شاہ رخ کے بچوں کے نام اسے یاد ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام اسے یاد نہیں۔ کرکٹرز کے پتنیوں کے اور بیویوں کے نام اسے یاد ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام اسے یاد نہیں ہیں۔ 11 ٹیم والی کرکٹ ٹیم کے تمام پلیئر کے نام اس امت محمدیہ کے اکثر افراد کو یاد ہوں گے، تمام بچوں کو یاد ہوں گے، لیکن انہیں عشرہ مبشرہ کا نام یاد نہیں۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ میرے دوست اور بزرگوں، اس آیت میں، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت، اس میں اللہ رب العالمین آخر میں فرما رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے لیے نبی دنیا میں بھی فکر مند رہا کہ میری امت دنیا کی پریشانی سے بھی بچ جائے اور آخرت کی پریشانی سے بھی بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے، تیرے ماں باپ بھی تجھ پہ اتنے مہربان نہیں ہو سکتے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جتنا میرا نبی اپنی امت پہ مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، ان کے لاڈ اٹھانے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا ہے۔ تیری ماں بھی تجھ سے اتنا پیار نہیں کرے گی جتنا میرا نبی تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ، تیرا باپ بھی تجھ سے اتنی شفقت نہیں کرے گا جتنا میرا نبی تیرے بارے میں شفقت رکھتا ہے۔ ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، تمام نبیوں کو اللہ نے ایک ایسا موقع دیا، غور سے سنیں، تمام نبیوں کو اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ ان سے کہا کہ آپ ایک ایسی دعا کریں جسے ہم دنیا میں ہی کیش کر دیتے ہیں، دنیا میں ہی کیش کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے گہرائی میں جا کے دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کتنی بہترین انداز میں اللہ نے کرایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام نبیوں نے وہ دعائیں کر لی اپنی اپنی زندگی میں، وہ دعائیں قبول بھی ہو گئیں، اللہ نے ان کی دعا کے بدلے ان کو دے بھی دیا۔ مجھے بھی اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ کے لیے بھی ایک دعا اسپیشل ہے، کر لیجئے، قبول کر دوں گا، جو مانگیں گے دے دوں گا، جو کہیں گے مان لوں گا، مانگیے مجھ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلَّ نَبِيٍّ دعوته وَإِنِّ اخْتِبَابَ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ۔ تمام نبیوں نے وہ دعائیں اپنی زندگی میں کر لیں، جلد بازی کیا، اللہ نے انہیں دے دیا۔ امت کی فکر کیسی ہے؟ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ نہیں مولا، میں وہ دعا یہاں نہیں کروں گا، میں وہ دعا یہاں نہیں کروں گا، میرے مولا میرے اس دعا کو اٹھا کے قیامت کے لیے رکھ دے۔ اللہ اکبر، اے اللہ میرے اس دعا کو اٹھا کے قیامت کے لیے رکھ دے کہ میرے امت کے جب مجبور میرے سامنے آئیں گے قیامت کے میدان۔ کتنی فکر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت کے گنہگار، میرے امت کے کمزور، میرے سامنے مجھے یہ گوارا نہ ہوگا کہ میری امت میرے سامنے جہنم میں جائے اور میں انہیں دیکھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے رب، میری تجھ سے التجا ہے کہ میرے اس انعام کو آخرت کے لیے رکھ دے۔ جب میری امت جہنم میں جانے لگے گی تب میں سجدے میں گروں گا، تب میں سجدے میں گروں گا اور وہاں میں تجھ سے وہ دعا کروں گا، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہی وعدہ تو بھی بچا کے رکھ لے اور میری دعا کو بھی بچا کے رکھ لے اور اپنے وعدے کو بھی بچا کے رکھ لے۔ میں سجدے میں گروں گا اور میں اپنے امت کے لوگوں کی سفارش کروں گا تجھ سے، اور مجھے امید ہے میرے مولا
کہ تو میرے امت کے بارے میں میری سفارش کو قبول کرے گا، اس لیے کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو دعائیں نبیوں نے کی تو نے قبول کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ دعا آخرت میں کروں گا اور تو مجھے مایوس نہ کرے گا۔ یہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے دنیا میں بھی فکر رہی، آخرت میں بھی فکر رہی، اور یہی کہا اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہ میرا نبی انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہی تم سے اتنا اسے لگاؤ ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتے کا لگاؤ انسان سے نہیں ہوتا، اگر نور ہوتا، چونکہ مٹی مادہ ہے، آگ مادہ نہیں ہے، نور مادہ نہیں ہے، اور مادہ اور غیر مادہ مل نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر نور نہیں بھیجا ہے، نور نہیں بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہاں بھی محبت کرتا ہے، آخرت کی بھی فکر تمہاری رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کی ہمیں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر میرے نبی کا بھیجنا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ کے نبی نہ آتے تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے، آج ہم کس حال میں ہوتے، آج ہم بھی بچیوں کو دفن کر رہے ہوتے، کہیں پتھر پہ سر پھوڑ رہے ہوتے، ننگے دھڑکتے گھوم رہے ہوتے۔ جانوروں کی بدتر زندگی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کو میں نے ایسے دور میں بھیجا جب انسان جانور سے بدتر ہو چکا تھا، جانور سے بدتر ہو چکا تھا۔ اس کے دل تھے، سمجھنے والے نہیں تھے، اس کی آنکھیں تھی، دیکھنے والے نہیں تھی، اس کے کان تھے، سننے والے نہیں تھے۔ انسان کے بھیش میں بھیڑیا بن چکا تھا، وحشی بن چکا تھا۔ ایسے دور میں میں نے میرے نبی کو بھیجا۔ انسان بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ انسان جانور سے بدتر ہو چکا تھا جب میں نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ انسانیت کے احسان ہے۔ اس عنوان کو انشاءاللہ 4-5 جمعے مجھے چلانا ہے۔ اگلے جمعے یہاں سے ہم اس آیت سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، ان کے صفات کیا ہیں، اور ہمیں ان سے کیسی محبت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ مولا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیروی میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ صرف ہمیں جھنڈا لے کے گھومنے والوں میں نہ بنا، جھنڈا گھومتے گھومتے گمراہ ہو گئے، ہمارا جھنڈا نکل گیا، یعنی پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے حقیقی محبت ان کی اطاعت ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔